ایک صلوات پڑھیں. کا
فاتحہ. حضرت مسلم کے بچے حال پر سماعت فرمائیں. دربار میں جب کٹ کے
چل جاتے تھے دونوں دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سرائے حاکم نے کہا تو نے کہاں کے انہیں پایا تاریخ یہ شام میں نظر آتا نہیں سایہ جوڑ کے ہاتھوں کو سخن نہ پیدا ہو جان میرے تھائن حجرے میں چھپایا کہتا تھا دل میں کہ کہاں جا کے چھپے اس کی نہ خبر تھی میرے گھر آ کے چھپے ہیں دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سرائے بس کے تھکا تھا مجھے نیند آ گئی اس دا کیا دیکھتا ہوں عالم رویا ہے بصدقہ حجر میں دو طفل نظر
جزاک اللہ. کوئی بات نہیں. مونی ابھی آپ حضرات کے سامنے جناب محمد طاہر صاحب اور ان کے ہمنوا فرزانہ نے حضرت مسلم کے مسائل بیان کر رہے تھے مرثیے کے ذریعے، جو نہایت ہی پرخلوص کے ساتھ پیش کر رہے تھے. اب میں جناب علی حسنین اعظم نوانی کے 4 مصرے قبلہ کے استقبال کے لیے اور آپ لوگوں کی سماعت کے لیے پیش کر رہا ہوں. حاضر ہیں. ہوتا ہے کہاں سر کو میسر غمی شبیر. قبلہ. ہوتا ہے کہاں سر کو میسر غمی شبیر، کرتا ہے عطا خالق اکبر غمی شبیر. کرتا ہے عطا خالق اکبر غمی شبیر. جس آنکھ میں ہو اشک وہ ہوتی ہے منور. جس آنکھ میں ہو اشک وہ ہوتی ہے منور. آنسو کو گوہر بنا دیتا ہے گوہر شبیر. آنسو کو بنا دیتا ہے گوہر غمی شبیر. ابھی ان مصروں کے ساتھ میں قبلہ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے خطابت سے مومنین کو مستفیض فرمائیں. قبلہ کے استقبال کے لیے نعرہ سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد. والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وطالعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صلوات بر محمد. کربلا کی عظیم شخصیات کے حوالے سے الحمدللہ یہ سلسلے گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج آپ کی بارگاہ میں یہ چوتھا مرحلہ ہے جو آغاز پذیر ہو رہا ہے.
جو شخصیت عنوان گفتگو ہے وہ ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی شخصیت ہے کہ مسائل کی منزل میں 2 یا 3 جملوں میں اس ذات کا نام آتا ہے اور آپ تاریخ سمٹ جاتی ہے۔ بڑی بہن کا کردار اس قدر حاوی ہے کربلا پہ کہ چھوٹی بہن کا نام جلدی سے تاریخ کربلا میں منبر کی تاریخ پر نہیں لیا جاتا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے عظمت میں کوشش کروں گا کہ آج کی یہ جتنی بھی دیر کی گفتگو ہے یہ فاطمہ کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کی جناب زینب کی چھوٹی بہن جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا انشاءاللہ وہ مرکز و محور گفتگو رہیں گی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا مشکل موضوع لے کے چلنا تو بزرگان کی یادداشت شاید گواہی دے کہ منبر کی تاریخ میں اس نام سے فضائل شاید نہ پڑھے گئے ہوں۔ آپ لوگوں کے آپ سے شاید اگر کام کر رہے ہوں پوری تاریخ پہ نظر ڈال کے دیکھیے کہ جس بی بی کا مسائل میں 2-3 جگہ پہ صرف نام آتا ہو تو میں یہ ہمت کر رہا ہوں کہ یہ پورا گھنٹہ صرف بی بی کے فضائل میں ہوگا، تو کم سے کم میرے حوصلے کو، میرے جذبے کو سلام کرتے ہوئے میرے ساتھ جڑ جائیے گا۔ اور آج تو موسم نے بھی گواہی دے دی کہ اس بی بی کا تذکرہ ہونا ہے تو موسم بھی سہانا ہو گیا۔ اور اس موضوع کے منتخب کرنے کی ایک چھوٹی سی وجہ اور بھی ہے۔ میں کل بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مولا کے فضائل پڑھنا شاید میرے لیے آسان ہوتا کہ راستہ آسان ہے، بے انتہا مولا کے فضائل ہیں، لاتعداد کتابیں ہیں، میں کسی بھی کتاب سے 2 چیزیں لیتا اور 1 گھنٹے کی مجلس پڑھ کے اتر جاتا، مگر میں نے مشکل اور صعب موضوع کا انتخاب کیا ہے تاکہ ان شخصیتوں کے فضائل پڑھنے سے دشمنان آل محمد کو پتہ چل جائے کہ ہم تو علی کے فضائل دبا رہے تھے، اس گھر کی تو پردہ دار بھی با فضیلت ہے۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھیں عظمت قبلہ تشریف فرمائیں، میری تائید فرمائیے۔ سورہ مبارکہ انفال کی 1 آیت کا چھوٹا سا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے جو میرے موضوع سے مربوط ہے اور اس شخصیت کے لیے بہترین عکاسی ہے اور اس کے جذبے اور اس کے جہاد کو ساری دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے کافی ہے۔ پر ترجمہ اگر آپ نے سنبھال لیا اور ترجمہ اگر آپ کے ذہنوں میں رہ گیا آخر مجلس تک، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی ایسا ہوگا کہ جسے بی بی کے فضائل پہ جھومنے کا موقع نہ ملے۔ لیکن آیت ذہن میں رکھیے گا، سورہ انفال 66ویں آیت ہے غالباً، اللہ کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور یہ بات جان لو، پہچان لو، گرہا لگا لو کہ کبھی کبھی اللہ انسان اور دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی دل الگ رہتا ہے، انسان الگ رہتا ہے، درمیان میں خدا آ جاتا ہے۔ نہ دل کی دھڑکن کا انسان کو پتا چلتا ہے، نہ انسان کا دل کو پتا چلتا ہے، اللہ درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا کہ تمہیں پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، یعنی اللہ نے صاف لفظوں میں پیغام دے دیا، علی کے خلاف زبان سوچ سمجھ کے کھولنا، تم بولو گے یہاں حساب وہاں دینا پڑے گا۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کے عظمت محمد۔ اب ممبر بالکل بیلنس ہو چکا ہے، دونوں طرف میرے مولوی لوگ بیٹھے،
ادھر قبلہ نصرت صاحب آ چکے، ادھر قبلہ ہمارے تشریف فرمائیں. تو دونوں عالموں کی تائید کے ساتھ میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. شاید میں پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن میں ایسے ہی توجہ بنائے رہیے گا تو میرا پڑھنا آسان ہوگا، کیونکہ موضوع کی نزاکت دقت آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے فضائل پڑھنے جا رہا ہوں کہ جس کے مسائب تک نہیں پڑھے جاتے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میں انسان اور دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں. یہی آیت شہزادی نے یزید کے دربار میں یزید کے سامنے پڑھی تھی، بالکل یہی آیت جو میں نے ہدیہ سماعت کی ہے. اب میں 2 لمحے آپ کا وقت لوں گا تاکہ بی بی کی معرفت حاصل ہو جائے. نام نامی کیا ہے شہزادی کا؟ اب کھل کے بولیں گے تو پڑھنا آسان ہوگا. کیا نام ہے شہزادی کا؟ کلثوم. اس کے معنی کیا ہے؟ علماء بیٹھے اور موبائل میں سب کچھ مل جاتا ہے، گوگل پہ سرچ کیجئے، کلثوم کے معنی ڈھونڈ کے بتائیے گا کہ اس کے معنی کیا ہے. میں نے جتنا اردو ادب کو پڑھا تو جہاں تک میری تحقیق اور جستجو پہنچی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اردو میں جتنی بھی لغتیں لکھی گئیں، کسی نے بھی جو حد درجے کی محنت کی تو بہت سو نے لکھا کلثوم مانا علی کی بیٹی. توجہ رکھیے گا میں جو کہنے جا رہا ہوں. علی کی بیٹی یہ مانا تھوڑے ہوئے، یہ تو ذات کا تعارف ہوا کہ جس کی بیٹی ہے. مانا بتائیے کہ مانا کیا ہے. تو جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی انہوں نے کہہ دیا کہ کے معنی ہے ماں، اور کلثوم کے معنی کوئی لکھ نہیں سکا تو انہوں نے لکھ دیا کہ صاحب کلثوم کی ماں. یہ انتہا درجے کی محنت ہے. اب یہ میرا ہاتھ جڑا ہے، خدا کے لیے میری محنت کو اگر سمار دیجیے گا تو مجھے لگے گا کہ میری محنت کامیاب ہو گئی. یہ اردو لکھنے والوں نے لکھا کلثوم کی ماں یا علی کی بیٹی یا محمد کی بیٹی کہ جسے فرضی بیٹی بنایا گیا. یہ لکھ کے علماء نے قلم توڑ دیا، لیکن صاحب منتہی ادب نے کلثوم کے جو معنی لکھے، میری جان قربانی سالم پر، انہوں نے بڑے خوبصورت معنی لکھے. کلثوم پھریرے کی ماں. کس کی ماں؟ پھریرے کی ماں. پھریرا کاہے پہ ہوتا ہے؟ یہ ہے پھریرا، یہ جو علم مبارک پہ لگا ہے. معنی کیا ہوئے؟ پھریرے کی ماں. یعنی اگر آسان لفظوں میں کہوں تو ایسا کہہ لیجئے علمدار کی ماں، عباس کی ماں. اگر اب بھی معنی سمجھ میں نہ آئے ہو تو شب عاشور کربلا کو پڑھ لینا کہ جب اولاد نہ ہونے کا بی بی کو شکوہ ہوا، کہتے ہیں یا اللہ کاش ایک بیٹا ہوتا، حسین میں قربان کر دیتی. تو عباس نے آ کے کیا کہا، بی بی گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجھے حسین پر اپنی اولاد بنا کے صدقہ کر دی. اور مل جل کے صلوات پڑھیں عظمت محمد والے. بہت بڑی بات میں کہہ کے گیا ہوں، ابھی تک شاید آپ کا یا تو عرفان نہیں پہنچا یا ذہنوں پہ آج موسم کچھ ایسا طاری ہو گیا کہ شاید شہزادی کی فضیلت نہیں پہنچ پائی. پھریرے کی ماں، عباس کی ماں. اب جملہ کہہ دوں شہزادی کی شان میں، جس بیوی پر عباس جیسا بھائی اولاد بن کے قربان ہو جائے اسے کلثوم کہتے ہیں. تو یہ تو نام کے معنی ہو گئے جو آج تک منبر کی تاریخ میں شاید نہیں پڑھے گئے. معنی کیا ہوئے؟ پھریرے کی ماں، علم کی ماں، علمدار کی ماں. یہ معنی ذہن میں رکھیے گا. اچھا اب ذرا سی تحقیق کیجئے تاریخ میں، چونکہ یہ موضوع ہی اتنا عظیم ہے کہ اتنے پردے پڑے رہتے ہیں کہ زمانے کو عرفان ہو ہی نہیں سکا کہ شہزادی کیا ہے. بہت سے پردے تاریخ میں پڑے رہے. بزرگوں سے بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ بات کرنے کی عادت ہے مجھے منبر پہ ان موضوعات پر کہ جو عام طور پہ منبر پہ پڑھے نہیں جاتے، ورنہ پورے سال آپ کے شہر میں مجالس ہوتی ہے تو ذاکرین کی کمی نہیں ہے، خطبہ کی کمی نہیں ہے، علماء کی کمی نہیں ہے، مجمع کی کمی نہیں ہے. الحمدللہ لوگ آتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں. لیکن منبر پہ دعوے سے کہہ رہا ہوں
اگر اس موضوع پہ کوئی زبان کھولنے کی ہمت کرے تو مجھے بھی بتا دیجیے گا. کلثوم ام کلثوم اصولاً تو شہزادی کی کوئی اولاد ہے نہیں، ہے کہ نہیں؟ کوئی اولاد نہیں، مگر کرم کتنا ہے شہزادی کا. اب وہ آپ کو بتانے چلا. ام کلثوم پھریرے کی ماں، علی کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی. بھائی یہ بات ذہن میں رکھے رہیے گا، میرا پڑھنا آسان ہوگا یہاں سے. آج ہمارے سماج میں، میں پہلے کہہ چکا بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، ہمارے سماج میں ایک بڑی بیماری پھیل گئی کہ صاحب بہو لائے بڑے پیار کے ساتھ، بہو گھر میں آئی، سال 2 سال گزرا، گھر کی عورتوں نے تانے دینا شروع کر دیے، کہاں سے لے آئے، اس کے تو اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے. اور پورا سماج اسے کچوٹنے لگتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پریکٹیکل بات ہے کہ نہیں؟ ہر گھر میں یہی ہوتا ہے. اگر بیٹی کے یہاں اولاد نہ ہو تو ذرا سوچ کے دیکھیے کہ بہو کے لیے تو آپ نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ کہاں سے لے آئے، بانج لے آئے، اس کے تو اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے. اگر یہی عیب اللہ آپ کی بیٹی کو دے دے اور سسرال والے آپ کی بیٹی کے بارے میں کہیں تو دل پہ کتنے خنجر چلیں گے. میں پورے سماج سے معذرت کے ساتھ جملہ کہنے جا رہا ہوں، آج کے بعد بہوؤں کو بے اولاد ہونے کا طعنہ نہ دینا، یہ سوچ کے صبر کر لینا اولاد دینا اللہ کا کام ہے. اما جس اللہ نے علی کی بیٹی کو اولاد نہ دی تو تمہاری بہوؤں کی کیا ہوگا کہ تم انہیں اولاد نہ ہونے کے طعنے دو. اللہ نے علی کی بیٹی کو اولاد نہیں دی، کیا اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ شہزادی کی اولاد نہیں ہے، نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے نہیں دی، اللہ کی مرضی ہے. اب آپ کہیں گے کہ صاحب آپ کہہ رہے ہو کہ فضائل سناؤ گے، اور آپ نے ابتدائی میں ایک ایسے عیب کی جانب اشارہ کر دیا جسے سماج عیب مانتا ہے. لیجیے ابھی سماج کی میتھک کو توڑتا ہوں، مگر پڑھوں گا آہستہ سے، ذمہ داری آپ کی پڑھا رہا ہوں. اولاد نہ ہونا سماج عیب مانتا ہے، مانتا ہے کہ نہیں؟ اولاد نہیں ہے تو عیب. باپ کے یہاں اولاد نہ ہوئی عیب مان لیا گیا، ماں کو اولاد نہ ہوئی عیب مان لیا گیا. لیکن اسلام میں اولاد کا نہ ہونا عیب نہیں ہے. آپ کہیں گے صاحب کیسے کہہ رہے ہو؟ مسجد میں منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں اولاد کا نہ ہونا عیب نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ پڑھو سورہ اخلاص، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ کوئی اس کا بیٹا. کہیے کہ عیب ہے ناظم صاحب؟ کوئی عیب ہے نصرت بھائی؟ عیب ہے اللہ کی اولاد نہ ہونا؟ تو اگر عیب ہے اللہ کے اولاد نہ ہونا تو انگلی اٹھاؤ اللہ کی طرف. اصل میں اللہ نے زمانے کو کچھ بتانا چاہا کہ اگر اس بیوی کی عظمت سمجھنا چاہتے ہو تو یہ میری صفت کی شریک ہے، نہ میرے اولاد ہے نہ کلثوم کے اولاد. اتنی بعظمت خاتون ہے، اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا صاحب یہ تو ایک بات ہو گئی جو ہمارے سماج میں بڑی ایک برائی چل رہی ہے، مگر بہت معذرت سے کہہ رہا ہوں مردوں کا اس سلسلے سے زیادہ کچھ خیال نہیں ہوتا. مرد صبر کر لیتا ہے، مرد کو زیادہ مشکل نہیں ہوتی. 2 سال 4 سال 5 سال 7 سال 8 سال، ایسی سماج میں لاکھوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی. مسلمان میں، ہندوؤں میں، غیر مسلموں میں، جہاں جائیے یہ مثالیں مل جائیں گی. معلوم ہوا کہ کئی سال اولاد نہیں ہوئی، آدمی پریشان. لیکن کرتا کیا ہے اولاد کے لیے؟ کبھی مسجدوں میں آ کے چلانا کیا، کبھی درگاہوں میں منت مانی، کبھی کسی درگاہ پہ گیا، کبھی کسی کربلا میں گیا، کبھی سلجنا سے منت، کبھی علم سے منت، کبھی تعزیہ سے، کبھی تابوت سے. یہ منتوں کا ماننا بتاتا ہے کہ اولادیں یہاں وہاں سے نہیں ملتی، حسین کے دروازے سے ملتی ہے، اور الحمدللہ مل بھی جاتی ہے. تو جنہیں نہیں ملی ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مردوں کا کوئی معاملہ خاص اس معاملے میں نہیں ہوتا. وہ بہت لائٹلی لے لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بھائی، اللہ نے نہیں چاہا ہمارے اولاد نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، اللہ نے نہیں دی. لیکن عورتیں بچیوں کو کھا جاتی ہیں. کڑوا بول رہا ہوں، اگر برا لگے تو میری طرف پلٹا دیجیے. اور سب سے زیادہ جو بولتی ہیں اس طرح کی باتیں
وہ عورتیں بولتی ہیں جن کے یہاں خود اولاد ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے. خاندان کی بزرگ عورتیں، دادی، نانی، اوور ایج خواتین، اور وہ سب زیادہ کہیں گی، بڑا منہ بنا بنا کے کہیں گی. ان سے میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اولاد ہو یا نہ ہو یہ تو بعد کا معاملہ ہے. پہلے جو اولاد موجود ہے انہیں دیکھو. اللہ نہ کرے کہ اللہ اولاد دے دے اور اولاد ماں باپ کے لیے جنجال بن جائے، تو ایسی اولاد نہ ہونے سے بہتر ہے نہ دے اللہ، وہ بہتر ہے. کیونکہ میں کہنے جا رہا ہوں بات بہت کڑوی ہے مگر انشاءاللہ میری بات پہنچے گی. ایسی اولاد کے جو نالائق ہو اس سے بہتر ہے کہ اللہ اولاد نہ دے. کیونکہ جہاں معاملے خطرے والے ہوتے ہیں تو اللہ کا بھی پرانا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ اس نے لوگوں کے بڑے بڑے بگڑتے رشتوں کو دیکھا. انبیاء کے یہاں اس نے اولاد دی، آدم کو اولاد دی، پر دوسرا بیٹا بڑے بھائی کا قاتل بن گیا. اس نے نوح کو بیٹا دیا، باپ کا باغی بن گیا. اللہ نے کہا آج سے ہم یہ طے کیے لیتے ہیں اگر عورت خراب ہوگی تو چاہے نبی کے گھر میں بیٹھی رہے ہم اولاد نہیں دیں گے. تو ہمارا سماج سنبھلنے کی کوشش کرے، اور خواتین خاص طور سے. ایک بات تھی جو مجھے کہنا تھی، میرے ممبر کے فرائض میں تھی، میں نے اپنے فریضے کو ادا کر دیا. تو یہ تو ایک بات ہو گئی کہ ہمارے یہاں اولاد کو نہ ہونا عیب سمجھا جاتا ہے. قرآن اسے اللہ کا فخر کہتا ہے، لم یلد ولم یولد. ایک بات ہو گئی. اب تھوڑا سا آگے کی طرف پڑھتے ہیں. موضوع شہزادی کی ذات ہے، اور ابھی تک میں ایک لمحے کے لیے بھی موضوع سے ادھر ادھر نہیں جا رہا ہوں. جو موضوع ہے میرا اسی کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. یہی مزاج ہے اور یہی پڑھنے کی عادت ہے. نام ہے ام کلثوم. رکھا کس نے یہ نام؟ اگر میرا یا آپ کا گھر ہوتا تو دادا و نانا نام رکھتے، چچا، بڑے چچا، تائب با، مامو جان، خالو جان، یہ نام رکھتے. مگر گھر ہے فاطمہ کا. اولاد ان کی ضرور ہوتی ہے مگر نام وہاں سے آتا ہے. بیٹی کی ولادت ہوئی، پیغمبر نے گھر میں قدم رکھا. آج علی سے پوچھا، یا علی بچی کا نام رکھا؟ کہ حضور میں آپ پہ سبقت نہیں کر سکتا. تو نبی نے فرمایا، لم اسبق علی اللہ، میں اللہ پہ سبقت نہیں کر سکتا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، حضور اس کا نام ام کلثوم رکھیے. نام رکھا محمد نے. یہ ہاتھ جڑ گیا میرا، زندگی کی محنت آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اگر لگے کہ کوئی بات ہے تو بزرگوں سے خصوصاً دعائیں اور نوجوانوں سے داد و تحسین دونوں کا خواہش مند ہوں اس ایک جملے پر. ایک عالم گزرے ہیں علامہ نور الدین جزائری. نور اللہ نہیں، نور الدین، نعمت اللہ نہیں، نور الدین جزائری. جزائر کے رہنے والے تھے، نور اللہ نام تھا. انہوں نے پیغمبر کے قبیلے پہ ایک کتاب لکھی. اس میں وہ جناب ام کلثوم کے حوالے سے ایک بات لکھتے ہیں. بات سنیے، اگر کسی لائق ہو تو مرحوم کے نام اعمال میں اضافہ ثواب کا سبب ہوگا. فرماتے ہیں، کانت من عادت العرب سیومنا ابناؤہم و بناتہم تفاؤلا کما ام البنین وکأم الحارث. ألست تعلم أن الله خلق كاف الأمر للخطاب؟ هذا من المسلمات أن الأمة يستعمل في لسان العرب بمعنى الأصل. ألست تعلم أن الله خلق كاف الأمر للخطاب واللام للولاية والكتاب والصاء للصلاة والواو للغياب والمیم للملکوت والملک والمحمدیہ. ایک ایک لفظ کی ذمہ داری میری ہے. کتاب دکھانے کی ذمہ داری میری ہے، کتاب پڑھوانے کی ذمہ داری میری ہے. عالم کا نام صحیح نہ لوں مجھے پکڑ لیجیے، لیکن جو اس عالم نے محنت کی ہے اور اس کی محنت کو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں تو دونوں کا حق ضرور ادا ہونا چاہیے. علامہ نور الدین جزائری فرماتے ہیں، کانت من عادت العرب، عرب کی پرانی عادت تھی کہ وہ اولاد کے ہونے سے پہلے اپنے
اپنے بچے یا بچی کا نام نیک شگون کے طور پر اختیار کرتے تھے. جیسے وہ نام رکھتے تھے ام البنین، یہ جو بیٹی میری ہوگی یہ بیٹوں کی ماں بنے گی. سلام جناب حزام کی عظمت کو کہ بیٹی کی ولادت سے پہلے نام ام البنین رکھا. اللہ نے ایسی تعبیر دے دی کہ 4 بیٹوں کی ماں بن کے دنیا میں آئی. اور 1 2 ایسا ویسا نہیں، چاروں کے چاروں مجاہد کربلا. تو علامہ نور الدین جزائری فرماتے ہیں کہ یہ عرب کی دیرینہ عادت تھی کہ وہ بچوں کے نام نیک شگون کے طور پر پہلے سے رکھ دیتے تھے. جیسے نام رکھ دیا ام البنین وکا ام الحارث، یا یہ نام رکھ دیا کہ حارث کی ماں. اب حارث کسی کا نام نہیں، حارث عربی میں کہتے ہیں شیر کو، یعنی جو بچہ پیدا ہوگا وہ شیر جیسا بہادر ہوگا. اے فاطمہ بنت اسد، تم نے علی کے ہاتھوں میں کیا دیکھا کہ بیٹے کا نام حیدر رکھ دیا؟ شیر بچہ، شیر بیٹا. تو یہ نام عرب رکھتے تھے. اب یہاں سے وہ ایک جملہ کہتے ہیں ھذا من المسلمات ان الامہ یستعمل فی لسان العرب بمعنی الاصل. یہ مسلمات میں سے ہے کہ عرب کے یہاں ام کا لفظ اصل کے لیے استعمال ہوتا ہے. کائے میں استعمال ہوتا ہے؟ اصل، حقیقت، جڑ. ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ام القرى، قریوں کی ماں کسے کہا گیا؟ زمین مکہ کو. یعنی ساری زمین مکے کی بیٹی ہے. مکے کی زمین اصل ہے جہاں سے زمین کو بچھایا گیا. تو ام کے معنی اصل. اب یہ 5 جملے سنبھال لیجیے گا تو مجھے لگے گا کہ میرا موضوع آپ تک پہنچ گیا. اب فرماتے الست تعلم ان اللہ خلقک فالامر بالخطاب واللام للولایت والکتاب والساء للثواب والواو للغیاب والمیم للملکوتی والملک والمحمدیہ. کیا تمہیں نہیں پتا اللہ نے جو کلثوم کو کاف دیا یہ دنیا کا کاف نہیں ہے، یہ کن والا کاف ہے. جو کن میں کاف آیا یہ کلثوم کو دیا. کن سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کسی شے کو کہتا ہے کن، وہ ہو جاتی ہے. یعنی اگر کلثوم کہہ دے کہ ہو جا تو وہ شے ہو جائے گی. تو کاف کن سے دیا، لام کہاں سے دیا؟ اب وہ کہتے ہیں یہاں پہ میرے 2 دماغ ہیں کہ لام کہاں سے دیا. للولایت والکتاب، یا تو یہ لام ولایت والا ہے نہ، آپ بیدار ہو کے سنیے گا، یا تو یہ ولایت والا ہے یا کتاب والا ہے. کتاب میں کون سا نام آیا؟ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را. یعنی نہ کوئی قرآن کے لام کو جانتا ہے نہ کوئی کلثوم کی حقیقت کو جانتا ہے. 2 چیزیں ہو گئی. اب آگے بڑھیے. والساء للثواب، اور جو سے دی ہے، ہمارے یہاں سے بولتے ہیں، عربی میں سا بولتے ہیں. سے کہاں سے دی ہے؟ کا جو ثواب ہے نا، ثواب کی سے نکالی، کلثوم کو مالکہ بنا دیا. ثواب ملے گا کاہے کا؟ نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اعمال حسنہ کا. اب اگر نمازوں سے علی کے بغض کی بدبو آ رہی ہو تو کیا غیرت دار اولاد باپ کا دشمن برداشت کرے گی؟ تو لاکھ پڑھتے رہیے. اگر محبت علی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. واو کہاں سے دی؟ واو دی ہے اللہ نے اپنی ہویت سے. وہ بھی غائب ہے، اس نے غائب کی واو نکالی، کلثوم کو دے دی. آخری بات، میم کہاں سے دیا؟ وہ کہتے ہیں میم 3 جگہ سے ہو سکتا ہے. اب ایک ایک بات سنبھالنا ہے آپ کو تاکہ میرا کلیجہ بڑھ جائے. یا تو ملکوتیت کا میم دیا، یا اپنے ملک کا میم دیا، یا محمد کا میم نکالا. اللہ اکبر. اب میں شاید یہاں سے آگے نہ پڑھ پاؤں جب تک آپ کو یہ میم نہ سمجھا دوں. محمد کے شروع میں میم، کلثوم کے آخری لفظ ہے نا میم، حرف. کاف لام سے واو میم آخری حرف ہے. محمد کے شروع میں میم، کلثوم کے
آخر میں میم. وہ کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ محمد کا میم لیا کلثوم کو دے دیا. اب اگر علماء کا مجمع ہوتا ہزاروں ہزار علماء اور وہ گھٹنوں پہ بھی کھڑے ہو جاتے اور زندگی بھر اس جملے پہ داد دیتے رہتے تو بھی جملے کا حق ادا نہیں ہوتا. آپ پہ بھروسہ کر کے جملہ حوالے کرنے جا رہا ہوں, دیکھوں گا کہ کہاں تک بولتے ہیں آپ. کہ یہ محمد والا میم دیا, اب سمجھ میں آیا علی نے پہلی غذا محمد سے لی, زبان چوس کے آخری غذا کلثوم سے لی, روزہ افطار کر کے. کہاں کھولا آخری روزہ علی نے؟ شہزادی کے گھر, کلثوم کے یہاں روزہ کھولا. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی روزے کے افطار کا وقت آیا تو بیٹی نے دسترخوان سجایا, کائنات کو کھلانے والے, اور دسترخوان کتنا بڑا ہے اب آپ اندازہ لگائیے گا. دودھ, نمک, روٹی, ذرا سا پیسہ آ جائے تو آدمی دنیا بھر کی نعمتیں سجا لیتا ہے, ذرا سا آ جائے. اور مزاج کے مطابق اگر کھانا نہ بنا ہو تو آدمی کھاتا بھی نہیں ہے, گھر سے ناراض ہو کے نکل جاتا ہے. لیکن جس کی انگلی کا ایک اشارہ کائنات کو رزق بانٹ رہا ہے, اس کے دسترخوان پہ کیا رکھا ہے؟ نمک, دودھ, روٹی. آج تک علماء ظواہر کہتے رہے کہ دودھ ہٹوایا مولا نے اس لیے کہ چونکہ قاتل کو پلانا تھا. سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ قاتل کو پلانا تھا اس لیے علی نے دودھ ہٹوا دیا. یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو آل محمد کو غریب سمجھتا ہو. کیا علی کے گھر میں ایک گلاس دودھ آتا تھا؟ اما جو پیر کی ٹھوکر مارے اور زمین سے جنت کے چشمے اڑال دے, اس کے گھر میں ایک ہی گلاس دودھ تھا. دودھ کیوں نہیں پیا مولا نے؟ دودھ کو ہٹوا دیا. جب بیٹی سے کہا بیٹا تم نے دیکھا کہ تمہارے باپ نے ایک وقت میں 2 نعمتوں سے زیادہ استعمال کی ہوں, تو بیٹی نے چاہا کہ نمک ہٹائے. باپ نے کیا کہا؟ دودھ ہٹا دو. دودھ کیوں ہٹوایا؟ اب میں کہہ رہا نا آپ سے کہ زندگی بھر کی محنت ہے جو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اگر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ نے میری مرضی کے مطابق بات کو سنا ہے تو موضوع مکمل ہوگا, ورنہ یہاں سے آسان راستے کی طرف ہو جاؤں گا. شہزادی سے کہا دودھ ہٹا دو. دودھ کیوں نہیں پیا مولا نے؟ اس کی وجہ سن لیجیے. لوگ کہتے ہیں کہ قاتل کو پلانا تھا. اگر علی اشارہ کرتے, انگلی کا اشارہ ہوتا تو پورا کوفہ دودھ میں بدل جاتا, پلا دیتے قاتل کو. پھر کیوں نہیں پیا علی نے دودھ؟ علماء نے تعبیر خواب لکھتے ہوئے فرمایا, اور یہ معصومین کی جانب سے ہے, آپ کے یہاں بھی کوئی نہ کوئی تعبیر دینے والا ہوگا, جا کے پوچھ لیجیے گا, کہ اگر کوئی عالم خواب میں دیکھے کہ سانپ جا رہا ہے, وہ آئے آ کے کہے نصرت بھائی وہ یار مولانا بڑا عجیب سا خواب دیکھا, دل پریشان ہے. کیا دیکھا؟ کہ ہم نے دیکھا کہ ایک سانپ جا رہا ہے. تو مولانا نصرت کیا کہیں گے آپ سے؟ کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا کوئی دشمن پہچان میں آنے والا ہے. کیونکہ سانپ کو تعبیر کیا گیا انسان کے دشمن سے, تو اگر خواب میں سانپ دیکھا تو دشمن پہچان میں آ جائے گا. آپ نے ہمت کی, سانپ کو مار ڈالا. آپ نے کہا چلو دیکھا تو تھا مولانا, مگر میں نے دشمن کو مار ڈالا. تو مولانا کیا کہیں گے؟ یہ تو اور اچھا کیا, تمہارا جو دشمن تھا وہ مر گیا. اب دشمن کے مرنے کا مطلب یہ نہیں کہ گلا کاٹ دیا, دشمن مرتا ہے کردار سے. کردار اتنا بلند ہو کہ دشمن یہ تو کہہ دے کہ غریب تھا, یہ نہ کہہ سکے کہ دامن پہ دھپا تھا. مارنا یہ ہوتا ہے دشمن کو. کساب ہم نے دشمن کو مار دیا. ماسٹر صاحب نے خواب دیکھا, آئے مولانا کے پاس, کہتے مولانا یار ہم نے آج خواب دیکھا ہے عجیب سا مجلس کے بعد. جی ماسٹر صاحب بتائیے کیا دیکھا؟ کہ ہم نے دیکھا کہ پانی بہہ رہا ہے. تو فوراً کہیں گے کہ آپ کی زندگی بڑھ گئی, کیونکہ پانی زندگی کی علامت ہے. اللہ نے ہر زندہ کو پانی سے پیدا کیا, تو پانی خواب میں دیکھا, زندگی بڑھ گئی. آپ جا کے کسی عالم سے پوچھ لینا, خواب دیکھیے کہ میں نے خواب میں دودھ دیکھا ہے. آگے پوچھئے قبلہ سے کہ مولانا دودھ دیکھا ہے خواب میں, نتیجہ اور تعبیر کیا ہے اس کی؟ تو فوراً کہیں گے علم میں اضافہ ہوگا. دودھ
کا مطلب ہے علم، دودھ کا مطلب ہے علم. ابھی بھی شاید بیدار نہیں ہوئے آپ. دودھ کا مطلب ہے علم. علی نے دودھ کیوں ہٹوایا؟ کہ بیٹی تیرا باپ اپنے علم میں کسی کا محتاج نہیں ہے، نمک دے دے. اتنا کیا کم ہے کہ کائنات میرا نمک کھاتی ہے، میں تیرا نمک کھا رہا ہوں. مل جل کے ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد ایک اور صلوات پڑھ دیں مل جل کے عظمت محمد. بیٹی اتنا کیا کم ہے کہ دنیا میرا نمک کھاتی ہے، میں تیرا نمک کھا رہا ہوں. علی اپنے علم میں کسی کا محتاج نہیں. یہ تو شان ہے میرے مولا کی کہ دنیا میں قدم رکھا، ایسا علم لے کے آیا کہ دنیا کو علم کے دھاروں سے سیراب کر دیا. جو آپ نے سن رکھا میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن دیکھیں ایک بات تو ہوتی ہے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں. میں مجلس پڑھنے آیا، یہ ہمارے رئیس بھائی بیٹھے، ہمارے پرنسپل صاحب کے ڈرائیور رہے، اولاد کے جیسا وہی نہیں مانتے تھے. نہیں عباس صاحب کے بلا پر ہوں، خدا غریق رحمت فرمائے، بہت لاجواب عالم اور خطیب، آپ ہی کی بستی کے تھے. میں مجلس پڑھنے آیا، ان کی اولادیں بھی ہیں، انہیں کا گھر ہے یہاں منتظر کے قریب. مجلس میری آپ کو پسند آ گئی کہ ہاں یار ٹھیک ہے، بڑی چھوٹی سی عمر میں بڑی محنت کی، ویسے موضوعات پڑھے کہ جو عام طور پہ ممبر پہ نہیں پڑھے جاتے. بہت کوشش کی، بڑی ہمت کی، بہت ہمت کے محنت کے ساتھ پڑھا. اللہ ترقی دے، اللہ عمر میں اضافہ کرے. اللہ دنیا کی دعائیں ملتی ہیں. اب نوگاما میں شور ہوا کہ صاحب کوئی علی حیدر صاحب آئے اور ٹھیک ٹھاک مجلس سے پڑھ رہے ہیں، تو آ کے پوچھیں گے تو صحیح کہ مولانا کہاں کے پڑھے ہوئے ہو، کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی، مدرس کون کون تھے، پرنسپل کون تھا آپ کا، کہاں رہے، کتنے سال پڑھا، کتنی تعلیم حاصل کی، ڈگری کیا ہے، پڑھانے والے کا نام کیا ہے. کائنات میں جب بھی علم کا ڈنکا بجتا ہے تو ہر ڈنکے کے پیچھے کسی مدرس کا ہاتھ ہوتا ہے. علی نے منبر پہ دعویٰ کیا سلونی کا. عرب میں کوئی مائی کا لال کھڑا ہو کے تو کہتا علی کو میرے باپ نے پڑھایا، علی کو میرے دادا نے پڑھایا. کوئی تو کہتا. کہا کسی نے نہیں کہا. خود علی نے منبر پہ 2 مرتبہ فرمایا، 2 مرتبہ، زقنی رسول اللہ زقن زقا. مجھے نبی نے ایسے علم بھرایا جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. اور شاید ہم لوگوں نے بچپن میں تو دیکھا تھا، اب نہیں معلوم کہ یہاں شوق ہے کہ نہیں ہے اس چیز کا، کبوتر بازی کا. اسلام کا حکم دیا کہ گھر میں کبوتر پالو، چونکہ کبوتر باعث رحمت ہے. تو کبوتر پالیے. کبوتر کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کبوتر جتنے بھی دانے لے کے آئے گا اپنی چونچ میں لے گا، اپنے بچے کے دہن میں ڈال دے گا، اپنی چونچ میں لے گا، اپنے بچے کے دہن میں ڈال دے گا. اپنے لیے ایک نہیں بچاتا، سارا اپنے بچے کو دے دیتا ہے. تو آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ محمد نے علی کو زبان چسائی، بلکہ یہ کہنا کہ جتنا علم محمد لائے تھے سارا کا سارا. تو یہ تو ایک منزل ہو گئی کہ علی کا علم. تو دنیا میں کوئی کہتا تو صحیح کہ میرے باپ نے پڑھایا، میرے دادا نے پڑھایا. کوئی مدرسہ کہتا، میں مجلس پڑھنے آؤں، جامعۃ المنتظر کہے گا، پرنسپل صاحب کہے گے، اولاد کہے گی کہ ہاں صاحب اچھا پڑھ رہے ہیں، مگر پڑھائے تو ہمارے باپ کے ہیں.
علی نے اتنا بڑا دعویٰ کیا اور دنیا میں کوئی مائی کا لال یہ نہ کہہ سکا کہ میرے باپ سے علی نے ذانو ادب طے کیا، میرے دادا نے علی کو پڑھایا، اور خود علی بار بار کہتے رہے مجھے نبی نے پڑھایا، مجھے نبی نے پڑھایا، مجھے نبی نے پڑھایا۔ تو ایک بات کا فیصلہ تو ہو گیا کہ جو پکا علی والا ہوگا وہ محمد کو اپنے جیسا نہیں کہے گا، علی کا استاد مانے گا۔ تو یہ بات تھی، میں نے عرض کر دی درمیان میں، بات پھر وہیں پہ لے کے آ رہا ہوں۔ ام کلثوم پہلی غذا محمد سے بھی زبان چوس کے، اور آخری غذا ام کلثوم سے بھی روزہ افطار کر کے۔ علی کو جتنا چاہے بلند مان لو، فکر کیا دامن چھوٹا پڑ جائے گا، علی کی بلندی کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا تو نام ہی علی ہے۔ پیدا علی ہوا، رہا علی، گیا علی۔ اور خطیب اکبر ایک جملہ کہتے تھے مولا کے حوالے سے، علی کا نام بھی علی ہے، علی الاعلیٰ نے رکھا۔ علی پیدا ہوئے تو علی، آئے تو کعبے میں، شہادت ہوئی تو مسجد میں، دفن ہوئے تو نجف میں۔ علی کی پوری زندگی کو دیکھ لو، جس نے بھیجا وہ علی، جو آیا وہ علی۔ کعبے کے ایک معنی ہے آدھا کے، یعنی کعبہ بھی علی، نجف کے معنی ہے بلند کے، نجف بھی علی، یعنی علی اس آفتاب کا نام ہے کہ جو بلندیوں میں ابھرا، بلندیوں میں رہا، بلندیوں میں جا کے ڈوب گیا، پستیوں میں آیا ہی نہیں۔ اس بلند علی، کتنا بلند مان لیجئے آپ مولا کو۔ علی کے کمالات میں دو غذاؤں کا اثر ہے، ایک لعاب محمد، ایک غذائے ام کلثوم۔ اس کے درمیان علی کی زندگی ہے، یہی دو غذائیں۔ ولادت ہو گئی، اب زمانہ یہ کہتا ہے کہ صاحب وہ شہزادی تو خاموش نہیں، کچھ بولی نہیں، جو بھی کلام کیا وہ جناب زینب اولیاء مقام نے کیا۔ یہ غلط فہمی ہے، دعوے کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، ممبر پہ ہوں، مسجد میں ہوں، اللہ کا گھر ہے، حقیقت بیان کر رہا ہوں بالکل آپ کے سامنے۔ کم از کم میں، مجھ جیسا طالب علم، شہزادی ام کلثوم کے فضائل میں 9 سے 10 مجلسیں پڑھ سکتا ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو جب میرا علم اتنا ہے تو علماء کا علم کیا ہوگا وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور میں نے جتنا شہزادی کو پڑھا تو میں نے دیکھا کہ 7 خطبات ہیں شہزادی کے جو آپ نے کربلا سے شام تک دیے۔ ہاں وہ مصلحت تھی کہ جہاں شہزادی کی اجازت ملی وہاں آپ نے کلام کیا۔ ایک کلام آپ کو سناتا ہوں اور وہ سن لیجئے، آیت ذہن میں رکھیے گا جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، اللہ دل اور انسان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یزید کے دربار میں قافلہ پہنچا، سر اسیر، منادی نے ندا دی، اتنے میں یزید نے بکواس کرنا شروع کی۔ اب وہ بکواس میں آپ کو نہیں بتا سکتا، نہ اس کا ترجمہ کر سکتا ہوں، اشارہ کروں گا، اب اشارہ سمجھ جائیے گا۔ سفراء بیٹھے ہوئے، یزید نے کہا ان المؤمنین قد اجمع علی وقد خرج علی حسین بن علی۔ آخری جملے کا ترجمہ نہیں کر پاؤں گا، بعد میں پوچھیے گا تو شاید بتا دوں گا۔ کہتا کہ مومنوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی، ایک تھا جو میرے خلاف کھڑا ہو گیا، اس کا نام تھا حسین، علی کا بیٹا۔ اس کی بکواس یہاں تک پہنچی تھی، دونوں بہنیں ساتھ ساتھ بیٹھی ہیں۔ اگر میں پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں تو یقین جانیے ماسٹر صاحب کلیجہ میرا اتنا ہو جائے گا اور مجھے لگے گا کہ جس بستی میں سیکھا تھا آج اسی میں پڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ شہزادی نے جناب زینب کو دیکھا، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہوئے۔ ام کلثوم نے جناب زینب سے کہا اتاذن لی ان اکلم ھذا الصغیر الصغیر، شہزادی اجازت ہے جہنمی سے کلام کروں؟ اللہ اکبر۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بستی میں کہ جہاں عابدی سادات رہتے ہو وہاں کوئی یزید کا حامی ہوگا۔ ثواب کی مالکہ نے یزید کو کیا کہا؟
جہنمی جہنمی جہنمی. اب چاہے فضل الرحمان ہو یا ذاکر نائک ہو، یزید کو جنت نہیں لے جا سکتا. جنت کی مالکہ نے کہہ دیا جہنمی تو جہنمی. علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے گا. 2 جملے ہیں شہزادی کے. آخری جملہ ہے سقیر، 2 نقطے والے قاف کے ساتھ. سقیر بنا ہے سقر سے. سقر قرآنی لفظ ہے، جہنم کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا. اور پہلا لفظ استعمال کیا ہے سکیر، کاف کے ساتھ. سین کاف یہ رے، سکیر. سکیر بنا ہے سکران سے. سکران کہتے ہیں نشے کو. نشہ کاہے کا ہوتا تھا اس زمانے میں؟ شراب کا. اسی کو تو کہتے تھے نشہ. شہزادی نے 2 جملے استعمال کیے. اجازت ہے سکیر اور سکیر سے کلام کروں. ترجمہ علماء سے کرا لیجیے گا. اگر شہزادی کہتی ساکر تو کبھی کبھی شراب پینے والا ترجمہ ہوتا. شہزادی نے کیا کہا؟ سکیر، جو 24 گھنٹے شراب کے نشے میں رہتا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اے بیوی پہلی بار یزید کے دربار میں آئی ہو، آپ کو کیسے پتا کہ یہ 24 گھنٹے شراب پیتا ہے؟ کہ جیسے کائنات میرے بابا کے سامنے ہتھیلی کی طرح رہتی ہے، ایسے ہی یہ کائنات میرے سامنے رہتی ہے. 24 گھنٹے کا شرابی. یا اور آسان کر دو جملے کو، شاید بہتر ہو، ہمیشہ کا شرابی. اب اس سے بہتر ترجمہ تو شاید اس کا نہیں ہوگا. ہمیشہ کا شرابی. اور اگلا جملہ سقیر، اگر صرف کہتی ساقر تو ترجمہ ہوتا جہنم جائے گا. ہو سکتا ہے پہلے گنجائش ہو مگر بعد میں جائے گا. سقیر کیا کہا؟ ہمیشہ کا جہنمی. پیدا ہوا جہنمی، پلا جہنمی، پڑھا جہنمی، تخت پہ آیا جہنمی، قاتل حسین بنا جہنمی، اب بیٹھا ہے جہنمی، مرے گا جہنمی، اٹھے گا جہنمی، غارت ہوگا جہنمی. ہمیشہ کا جہنمی. شہزادی نے آنکھوں میں اشارہ کیا. بسم اللہ. یہ لگ بھگ جہاں تک میری حافظہ اور یادداشت کام کر رہی ہے 45 منٹ سے اوپر مجھے ہو گیا ہے پڑھتے ہوئے. یہ 45 منٹ ایک طرف اور یہ جو جملہ کہنے جا رہا ہوں یہ ایک طرف. بھول جائیے گا سب کچھ، یہ جملہ یاد رکھیے گا. کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کے یزید کی طرف مخاطب ہوئی اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، سق ایھا اللعین ابن اللعین علی لسان اہل البر والبحر وعلی لسان اہل الارض والسماء اتشتم قرآنا کانا رحلہ صدر المصطفیٰ. آگے بہت کچھ کہا ہے. اگر یہ ایک جملہ بھی پڑھ سکا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت کامیاب ہو گئی. کیا فرمایا شہزادی نے؟ سق. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، کوئی بچہ مجلس میں کھڑا ہو اور وہ کچھ بولنے لگے تو نصرت بھائی بیٹھے مثلاً یا قبلہ بیٹھے ہمارے، یہ کہیں گے بیٹا بیٹھ جاؤ، مجلس ہو رہی ہے، ڈسٹرب مت کرو، مولانا پڑھ رہے ہیں، پڑھنے دو، مجلس کے بعد بات کر لینا. یہ ہوتا ہے عزت دار، جب عزت دار کو خاموش کرتا ہے. اسے عربی میں کہتے ہیں اسکت. خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، خاموشی اختیار کرو، اب مت بولنا، آرام سے بیٹھو. کوئی بڑا اگر بیچ میں بولنے لگے بدتمیزی سے نہیں، تمیز کے ساتھ کچھ کہنے لگے تو بھی یہی کہا جائے گا یا ذرا دو منٹ چپ ہو جاؤ یار، مجلس ہو رہی ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ. اسے عربی میں کہتے ہیں اسکت، خاموش ہو جاؤ. یا اس کا ایک ترجمہ اور ہوگا ماہ، جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے. ماہ کا مطلب ہے خاموش ہو جاؤ. مگر ماہ کہتے ہیں جب بڑا چھوٹے کو خاموش کرے، اسے کہتے ہیں ماہ. جب برابر والا برابر والے کو یا عزت دار کو خاموش کرے اسے کہتے ہیں اسکت. لیکن میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور کوئی بدتمیز کھڑا ہو کے گالیاں دینے لگے تو اسے نہ ماہ کہا جائے گا نہ اسکت کہا جائے گا. اسے کہا جائے گا سب بیٹھ، تمیز نہیں ہے، مجلس میں آ گیا، فرش اعظم پہ آنے کا سلیقہ نہیں ہے، بیٹھ
یزید بدتمیزی کر رہا تھا، علی کی بیٹی نے ڈانٹ کے فرمایا او بدتمیز، نہ وہاں پہنچے نہیں جہاں میں پہنچا رہا تھا آپ کو، چپ خاموش، آگے کلام نہ کرنا۔ یہ ہوتا ہے عزت دار جب زمین کو لوٹتا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں سخت۔ بالکل یہی جملہ دربار خلافت میں ام کلثوم کی ماں نے کسی کو کہا تھا اے بدتمیز باپ کی اولاد، خاموش، چپ۔ کیا جرت ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، کیا ثبات قدم ہے، کیا دلیری ہے، کیا جمع مردی ہے، کیا اظہار حق ہے، کیا حق کی حمایت ہے۔ کہتے ہیں چپ۔ بس زینب کی بہن کا اتنا کہنا تھا، یزید یک کے منہ پہ تالا لگا، اور اب یہاں سے شہزادی نے دوسرا جملہ کہا، ایھا اللعین ابن اللعین، او ملعون باپ کے ملعون بیٹے، تجھ پر بھی لعنت، تیرے باپ پہ بھی لعنت، تیرے دادا پر بھی لعنت۔ بالکل آسان لفظوں میں اگر کہہ دوں تو شاید بچہ میری بات سمجھ جائے۔ علیہ اللعن، علی آبائک اللعن، تجھ پر بھی لعنت، تیرے باپ پر بھی لعنت، تیرے دادا پر بھی لعنت، تیرے کنبے پر لعنت، تیرے خاندان پر لعنت۔ جملے کو الٹا کرو تو کیا ہوا؟ میرا بھائی علیہ السلام، میرا بابا علیہ السلام، میرا دادا، ہم سب سلام والے ہیں، تم سب لعنتوں والے ہو۔ چپ۔ ثواب کی مالکہ نے کہا ہے ملعون۔ تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جائیے، تھوڑا سا، زیادہ جانے کی ضرورت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے زمانے ہی کا وقت تھا، وہی زمانہ تھا لاک ڈاؤن والا۔ کراچی میں انجمن سپاہ صحابہ، نام آپ کا سنا ہوا ہوگا، مائک سے ہٹ کے میں نے نام لیا ہے تاکہ بات صرف ہمارے اور آپ کے درمیان ہو۔ انجمن سپاہ صحابہ، اس نے ایک جلوس نکالا ایام عذاب میں، امیر یزید زندہ باد، امیر یزید رضی اللہ۔ میں کچھ تو بعد میں کہوں گا، مگر پہلے ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ شہنشاہ حسین نقوی نے ان حرکتوں کو ہوتے دیکھا اور تمام شیعوں سے ساتھ انہیں اعلان کیا کہ آج دنیا کو بتایا جائے کہ یہ ہمارا ملک یزید کے باپ کا نہیں ہے، حسین کے باپ کا ہے۔ کر دیا اعلان، جو سب ہے آپ کے سامنے، مجھے پڑھنا نہیں ہے، نہ مجھے اس طرف جانا ہے، آواز دور تک جا رہی ہے، اشارہ کرنا میرا کام، سمجھنا نہ سمجھنا آپ کی ذمہ داری۔ مگر مرحوم مولانا ناصر عباس صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ سن 2012 میں اس کا علاج کر کے چلے گئے۔ اس زمانے میں بھی یزید کو رضی اللہ کہا گیا، انہوں نے کہا اچھا ہوا کہ تم نے یزید کو رضی اللہ کہا، رضی اللہ کی اوقات کا پتہ تو چلا۔ کیسے کیسوں کو رضی اللہ کہا جاتا ہے؟ اب ہمیں شکایت نہیں ہے، چاہے جسے رضی اللہ کہو، سب اسی لائن والے ہوں گے جہاں یزید کھڑا ہے۔ تو بڑی زمانے نے کوششیں کی یزید کو بچانے کی، مگر ثواب کی مالکہ نے پہلے ہی کہہ دیا، لعین ابن لعین ابن لعین، لعنتوں کا ہار پورے خاندان کی گردنوں میں۔ چپ، بدتمیزی کرتا ہے۔ اچھا، گالیاں، استغفر اللہ، جملہ بھی کہنا شاید مناسب نہیں ہے، امام کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، باغی کہا تھا اس نے امام کو، خروج کرنے والا، استغفر اللہ، خدا اس کے عذاب میں اضافے پہ اضافہ کرتا رہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بد دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسے تو اللہ نے اپنا دشمن سمجھ کے جہنم کے آخری طبقے میں ڈالا ہوا ہے، سفر میں۔ تو بڑی بدتمیزی کر رہا تھا۔ اب شہزادی نے اس کو ٹوکا، کلام اس کا رک گیا۔ اب شہزادی نے ایک جملہ کہا، اتشتم قرآن، قرآن کو گالی دیتا ہے۔ کس کی شان میں گستاخی کر رہا تھا؟ امام حسین کی۔ فاطمہ کی بیٹی نے کیا کہا؟ قرآن کو گالی دیتا ہے۔
شہزادی نے 1400 برس پہلے فیصلہ کر دیا کہ آج کے بعد جو حسین حسین کرے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور جو حسین کے ساتھ نہیں ہے اتشتم قرآن، قرآن کو گالی دیتا ہے۔ بات میں یہاں پہ روک رہا ہوں، اگلا جملہ اس سے بھی زبردست ہے۔ یہ قرآن مجید رکھے ہیں باقاعدہ محفوظ جزدان ایک اچھے سے صندوق کے اندر، لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کو جو گھروں میں آپ کے رکھا ہے کیسے رکھتے ہیں آپ؟ اچھا سا جزدان بنا کے سمیٹ کے، تاکہ دھول نہ پڑنے پائے، قرآن کی عظمت محفوظ رہے۔ یا رہن میں رکھیں گے تو قرآن کی تلاوت کریں گے، نیچے وہ کپڑا ہوگا پاکیزہ، اس کے نیچے رہن ہوگی، اوپر قرآن ہوگا۔ یہ ہے قرآن کی شان جو ہمارے گھروں میں ہے کہ وہ لکڑی کی رہن پہ ہوتا ہے، کاغذ کی رہن پہ ہوتا ہے، گدے کی رہن پہ ہوتا ہے۔ ام کلثوم نے کہا تم حسین کو ایسا قرآن سمجھ رہے ہو کہ جو لکڑی کی رہن پہ رکھا ہے، حسین وہ قرآن نہیں ہے، پھر کون سی رہن پہ رہا؟ کانا رہبہ صدر المصطفیٰ، حسین کاغذی رہن پہ نہیں رہا، مصطفیٰ کا سینہ، مصطفیٰ کا کاندھا حسین کی رہن تھا، وہاں میرا بھائی قرآن بن کے رہتا تھا۔ اور بس آخری بات تمام کرنے جا رہا ہوں، آگے فرماتی ہے لا یہول ولا ینبح الکلب الاہلی علی الوجہاء۔ قسم خدا کی وہ جملہ ہے کہ دنیا کی خطابتیں اس ایک جملے پہ قربان ہو جائیں۔ کیا فرمایا شہزادی نے؟ علماء بیٹھے ترجمہ کرا دیجئے گا۔ لا یہول، نہ چھپٹتا ہے، ولا ینبح الکلب، اور نہ کتا بھونکتا ہے، علی الوجہاء، اگر نسلی ہوگا تو شریفوں پہ کتا نہیں بھونکے گا۔ بات شہزادی نے کہہ دی، میں نے پہنچا دی، آپ نے شاید بات کا اندازہ ہی نہیں لگایا۔ نسلی کتا، نسلی کتا، نسلی کتا شریفوں پہ نہیں بھونکتا۔ اب کون سی زبان میں آگے پڑھوں؟ نسلی کتا شریفوں پہ نہیں بھونکتا۔ صبح کی نماز کے لیے مسجد میں آئیے، کتنے کتے سڑک پہ پڑے رہے۔ جو روزانہ مسجد میں آتا ہو، کتا گردن اٹھا کے دیکھے گا، چہرہ پہچانے گا، گردن اٹھا کے سو جائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے شریف آدمی آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اپنی شرافت کا پتہ دیتا ہے۔ اب اللہ جانے کہاں جا کے پڑھوں کہ جملہ حقیقت میں پہنچ جائے۔ اگر نسلی ہوگا نہیں بھونکے گا شریف پر۔ اور آ جائے چور، اگر محلے کے باہر نہ نکال کے آیا، یہ کتے کا مزاج ہوتا ہے۔ اگر کتا نسلی ہوگا شریف پہ نہیں بھونکے گا۔ آپ کہیں گے کہ صاحب مولانا نے اتنا تو کہہ دیا، بول دیا، بتا دیا، لیکن چلو اصلی بات تک تو پہنچایا جائے کہ صاحب دلیل دیجئے کہ کتا شریفوں پہ نہیں بھونکتا۔ لیجئے نبی کے زمانے کی دلیل دے رہا ہوں، اور شاید میں نہیں سمجھتا کہ یہاں اب کوئی اعتراض کا یا سوال کا کسی کو موقع بھی رہ جائے۔ نبی کا زمانہ، نبی کا لمبا چوڑا اونچا صحابی ایک دن نماز صبح سے غائب ہو گیا، جماعت میں شامل نہیں ہوا۔ سورج چڑھا، پہنچ گئے، نبی کو سلام کیا، کہا آج نماز میں نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ گھر سے تو نکلا تھا، لیکن وہ جو یہودی کا مکان ہے اس کے کتے نے مجھے دوڑا لیا، اور حضور میں مجبور تھا، کتے کا سامنا نہ کر سکا، اس لیے مجبور میں نے گھر میں جا کے نماز پڑھ لی۔ اب چونکہ دن ہو گیا تو کتے نے مجھے کچھ کہا نہیں، میں آرام سے چلا آیا۔ نبی نے کہا اچھا کتے نے ڈرا دیا، ایک کام کرو کل ضرور نماز میں آنا، کل غائب نہ ہونا۔ جی ہاں رسول اللہ میں کل ضرور حاضر ہوتا ہوں۔ اگلی صبح ہوئی، فجر سے آس پاس کا وقت، چلا گھر سے، پھر کتے نے دوڑایا، پھر گھر واپس چلا گیا، پھر نماز میں ہمیں حاضر نہیں ہوا۔
تو نبی کا تھوڑا سا مزاج بدلا. ہم نے کہا تھا کہ نماز میں آنا، تم آج بھی نماز سے آئے ہو. حضور میں کیا کروں، اللہ جانے یہودی کی مجھ سے کیا دشمنی ہے کہ اس کا کتا مجھے دیکھ کے روزانہ بھونک رہا ہے اور اتنا بھیانک ہے کہ مجھے ڈر لگا اور میں واپس چلا گیا. آپ خبر لیجیے یہودی کی اس کی کوئی ہماری دشمنی ہوگی. میں کہوں گا بزرگوار بولا کیجیے تو ذرا سوچ سمجھ کے بولا کیجیے. یہودی کی آپ سے کیا دشمنی ہوگی؟ نہ خیبر میں ٹکے، نہ کسی اور جنگ میں ٹکے، لڑتے کسی کو مارتے. یہودیوں سے دشمنی ہوتی، اما دشمنی تو انہی کی ہے کہ جن کے بزرگوں نے یہودیوں کو مارا تھا. کل بھی ہمارے والے لڑے، آج بھی ہمارا وعدہ ڈٹا ہے میدان میں. کہا یا رسول اللہ خبر لیجئے. نبی نے کہا نہیں، ایک دن اور دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. تیسرا دن آیا، پھر حضرت نماز سے غائب. نبی نے کہا یار بڑی پریشانی ہو گئی، ایک آدمی 3 دن سے نماز سے غائب ہے، نہیں آ پا رہا. اس سے پہلے کہ نبی کچھ بولتے انہوں نے سامنے سے کہا حضور چلیے آج خبر لے لیجیے یہودی کی. اب میں صرف چٹکی لوں گا، محسوس آپ کو کرنا ہے. ایک نوحہ آیا تھا، علمبردار آتا ہے، علمبردار آتا ہے. کسی نے چور کی اولاد نے اس نوحے کی دھن کو چرایا اور کر دیا فلاں جرار آتا ہے، فلاں جرار آتا ہے، فلاں جرار آتا ہے. میں کہوں گا میاں عقل کے ناخون لو، جو کتے کا مقابلہ نہ کر سکا وہ کہے کا جرار. نبی نے صحابہ کرام کو لیا، پہنچے یہودی کے دروازے پر. یہودی نے دیکھا کہ رحمت خدا میرے دروازے پہ کھڑی ہے، فوراً باہر آیا، آ کے نبی کو سلام بلام کیا. جی حضور کیا بات ہے؟ کہا تم نے کتا پال رکھا ہے؟ جی حضور مجھے کھیت کھلیان کی حفاظت کے لیے ہے، میرے پاس ہے. کہا اسے جانتا ہے؟ میں نے چہرہ دیکھا، نہ حضور میں تو اس کو نہیں جانتا. کون ہے؟ کہ یہ ہماری بس میں بیٹھتا ہے. کہ حضور میری تو کوئی جان پہچان نہیں، کوئی دشمنی. کہ جب میں جانتا ہی نہیں تو دشمنی کیسی ہوگی؟ کہ پھر 3 دن سے تیرا کتا اس پہ کیوں بھونکتا ہے؟ تو اس نے ہاتھ جوڑے کہتا ہے اے رسول خدا، کتا ہے جانور ہے، اب مجھے کیا پتا کہ جانور کا مزاج کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کی شکل اس کو پسند نہ آئی ہو اس لیے بھونک رہا ہوگا. نبی نے کہا نہیں اسے سمجھا کے رکھو، آئندہ اس میں نہ بھونکے. کیا کہ نبی واپس آ گئے. اگلا دن ہوا، سلمان محمدی کو بلایا. سلمان آج اس کے گھر پہ تم سو گے، یہ تمہارے یہاں سوئے گا، اور صبح کی نماز میں آ جانا. خدا کے لیے ایک ایک آدمی کی پوری توجہ کے ساتھ جو جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. جی حضور ٹھیک ہے میں ان کے یہاں سو جاؤں گا. تہجد سے فارغ ہوئے، نماز صبح کا وقت ہوا. سلمان نے گھر سے قدم نکالا، کتے نے دیکھا کہ سلمان آ رہا ہے، گردن اٹھائی، چہرہ پہچانا، گردن جھکا کے وہی سو گیا. سلمان نے مسجد میں قدم رکھا. نبی نے کہا گئے جی یا رسول اللہ. کتے نے کچھ کہا نہیں، گردن اٹھائی، چہرہ دیکھا، سو گیا. اب ان کا غصہ بڑھا. یا رسول اللہ دیکھیے ضرور ہم سے کوئی دشمنی ہے، ورنہ کتے کو سلمان میں بھی بھونکنا چاہیے تھا، ہم ہی پہ کیوں بھونکا؟ نبی نے کہا ٹھہرو ذرا ایک دن اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اگلے دن پھر یہی ہوا. سلمان پھر مسجد میں چلے گئے. کتے نے چہرہ دیکھا، خاموش رہا، سو گیا اپنی جگہ. اب ان کا غصہ ساتھ میں آسمان کہ دیکھیے آج بھی کتا نہیں ہوگا، ہم ہی سے دشمنی ہے. نبی نے کہا چلو ایک دن اور دیکھتے ہیں. تیسرا دن ہوا، پھر یہی عمل ہو رہا ہے. ساری بات میں نے چھوڑ دی، جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. لا یہول ولا ینظر الکلب الاہلی علی الوجہا. نسلی کتا شریفوں پہ نہیں بھونکتا. اگر نوجوانوں کو جملہ یاد رہ گیا تو شاید آئندہ سال عشرہ قائم ہونے تک یہ جملہ نوگاما کی فضاؤں میں سیر کرتا رہے گا. تیسرا دن ہوا، کتا پھر نہیں بھونکا. اب نبی صحابہ کو لے کے یہودی کے مکان پر، صحابیوں کے آنے سے پہلے وہ سمجھ گیا کہ گڑبڑ ہو گئی. اس نے کہا یا رسول اللہ کیوں تشریف لائے؟ کہ تیرا کتا سلمان پہ نہیں بھونکا، اسی پہ بھونکا. اس نے کہا حضور کتے کو بلائیے، پوچھ لیجئے. میں کتے کو بلوا نہیں سکتا. نبی نے کتے کو بلایا، نبی نے کتے کو بلایا، نبی نے کتے کو بلایا. کتا دوڑا دوڑا آ گیا. نبی نے کتے کو بلایا. خدا کے لیے سمجھیے، نبی نے کتے کو بلایا، دوڑا دوڑا آ گیا، کھڑا ہوا 2 پیروں پہ، ہاتھ جوڑے، کہتا یا رسول اللہ آپ پر میرا سلام. کہ یہ بتا تیری اس سے کیا دشمنی ہے؟ سلمان پہ نہیں بھونکا، اسی پہ بھونکا. کتے نے ہاتھ جوڑ
یہ اپنی بزم میں بیٹھ کر علی پہ بھونکتا ہے، میں اس پہ بھونکا۔ یہ اپنی بزم میں بیٹھ کے علی پہ بھونکتا ہے، میں اس پہ بھونکتا ہوں۔ فیصلہ کیا ہوا؟ نسلی کتا شریفوں پہ نہیں بھونکتا، اگر نسلی ہوگا شریف پہ نہیں بھونکے گا۔ تو کتے نے بھونک کے بتا تو دیا کہ جس پر بھونکا ہے شریف نہیں ہے۔ اور یہی جملہ شہزادی نے دربار میں استعمال کیا کہ نسلی کتا شریفوں پہ نہیں بھونکتا۔ اب ایک سوال فضاؤں میں بڑا تیرتا ہے، یزید مرا ہے تو یزید کی قبر بتائیے کہاں ہے؟ آج تک کائنات میں کوئی یزید کی قبر نہیں بتا سکا۔ مجھ سے پوچھا تو میں نے ایک ہی جملہ کہا کہ میاں زمانے میں انسان کا جنازہ اٹھتا ہے، کتے کا جنازہ ایک سلوات پڑھیں مل جل کی عظمت محمد۔ یا رسول اللہ، یہ علی پہ بھونکتا ہے، وہ ہم اس پر بھونکتے ہیں۔ یہ علی پہ بھونکنا چھوڑ دے، ہم اس پہ بھونکنا چھوڑ دیں گے۔ لا یہول ولا ینبح الکلب الاہلی علی الوجہ، نسلی کتا شریفوں پہ نہ چپٹتا ہے نہ بھونکتا ہے۔ اور اب یزید سے خطاب کر کے شہزادی فرماتی انت خرجت علینا کلاب النار یا یزید، یہ جو تیرے دربار میں جہنمی کتے بیٹھے ہیں تو انہیں ہم پر بھونکنے کے لیے چھوڑا۔ اب قسم خدا کی اگر ممبر نہ ہوتا تو جملے کا ترجمہ کرتا، اگر مجلس کے بعد پوچھے گا تو ممبر پہ ہٹ کے ترجمہ کروں گا، ایک ایک آدمی کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب شہزادی نے یزید کو اس کی اوقات بتاتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا تمیس و میست القاسبۃ علی اہل بضاعۃ المزجاۃ ولا تعصف علی فوت ما فات۔ یزید تیری مثال اس بازاری عورت جیسی ہے، اللہ اکبر، کہ جو چند سکوں پر، اللہ اکبر، اب وہ زبان کہاں سے لاؤں جو لفظوں کا صحیح ترجمہ ہو پائے؟ تو نے حسین کو قتل کر کے دنیا تو کما لی، آخرت کو کما دیا۔ اور میں نے کہا تھا نا آیت ذہن میں رکھیے گا، اب آیت کا مزہ آپ کو آئے گا، اسی کے لیے سب کچھ پڑھا ہے۔ اما قرأ کلام جد رسول اللہ، کیا تو نے میرے جد کا کلام نہیں سنا؟ اتقوا من نفس الیتیم، خبردار یتیم کی ٹھنڈی سانسوں سے بچو، فإنہ یتزلزل بہ العرش، وہ عرش الہی کو کپ کپا دیتی ہے، فنحن ایتام محمد، ہم تو محمد کے یتیم ہیں، سوچ ہماری آواز کہاں تک جائے گی۔ اب اس کے بعد شہزادی نے یزید کی غلط فہمی کو دور کیا، جو آج کل ہمارے مولوی بھی پھیلانے لگے، اللہ غفور الرحیم ہے، ہو سکتا ہے یزید کو معاف کر دے۔ چل رہی ہے نا یہ بات، بخشنے والا ہے، بخش سکتا ہے یزید کو، آپ کیوں لعنت کرتے ہو؟ تو چلیے سیدھی سی بات ہے، اگر قتل حسین جے کا ملزم مجرم اللہ کی بارگاہ میں باعزت بری ہو سکتا ہے تو ہم بھی لعنت کر کے باعزت بری ہو۔ بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، تو جہنم میں پڑا ہوگا، میرا بھائی اوپر سے گزرے گا، تو ہاتھ جوڑ کے کہے گا حسین مجھے بچا لے، حسین مجھے بچا لے۔ اللہ تیری آواز میرے بھائی کے کانوں میں جانے نہیں دے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ دل اور انسان کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ تو چلاتا رہے گا، چیختا رہے گا، تڑپتا رہے گا، بھونکتا رہے گا، لیکن تیری آواز اللہ اوپر جانے ہی نہیں دے گا۔ تو جو حسین تک آواز نہ جانے دے وہ اپنے تک کیسے آنے دے گا؟ تو یزید کے حامیوں، یزید کے وکلاء، یا بالکل صحیح لفظوں میں اگر کہہ دوں یزید کی ناجائز اولادوں، آؤ حسین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ام کلثوم کے قافلے میں،
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ زمانہ نہ ہو، لیکن خدا تمہارے ساتھ ہو۔ وہ 14 تمہارے ساتھ ہوں گے جنہوں نے شفاعت کا وعدہ کیا۔ 3 محرم گزر گئی، احساس ہوا دن بھر فرش عزا، جلوس عزا میں آپ مصروف رہے، مجالس کرتے رہے، ماتم کرتے رہے۔ خدا نوجوانوں کو اور طاقت دے کہ وہ مولا کا زندگی بھر ماتم کرتے رہے، حسین کو پہچانے، عظمت حسین سے متعارف ہو کر مجلسوں میں آتے رہے۔ دیکھیے بزرگوں کے سیکھنے کے لیے شاید ذاکروں کے پاس یا سکھانے کے لیے کچھ نہ ہو شاید، لیکن نوجوان دوستوں کو سکھانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ فرش عزا سے وابستہ رہیے۔ زمانہ بڑا خراب ہے، پورا شور ہے۔ آج والدین تربیت نہیں دے پا رہے تو کم سے کم فرش عزا کی تربیت تو لے لیجیے، حق و باطل کا امتیاز تو پیدا ہو جائے۔ کل کے بزرگ یہ کرتے تھے کہ بچوں کو انگلیاں پکڑا پکڑا کے مجلسوں میں لاتے تھے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ ایگزام ہے، پڑھائی کر لو، گھر پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہ پڑھائیے، خوب پڑھائیے، لیکن مجلس کا کم سے کم 1 گھنٹہ اپنے بچوں کو ضرور دیجیے تاکہ وہ علم سے آراستہ ہو، پیراستہ ہو۔ یہاں پڑھا جائے گا، ذہن میں اترے گا، کچھ دماغ میں سوال ہوں گے، سوال کریں گے، پوچھیں گے، علم میں اضافہ ہوگا۔ اور کربلا جانے کا بڑا بہترین موقع ہے آپ کے پاس۔ 5 خوش نصیب افراد انشاءاللہ 9 محرم کو قرآن اندازی کے ذریعے ان کے نام طے ہوں گے۔ آن لائن فارم بھر دیجیے۔ مسرور آبدی صاحب کی برابر میں دکان ہے، ان سے رابطہ کر لیجیے۔ ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں، مستفیض بھائی وغیرہ بیٹھے ہیں، ان کی فیملی، ان سے پوچھ لیجیے کہ فارم کیسے بھرنا ہے۔ اپنا آدھار کارڈ، اپنا فوٹو، موبائل نمبر آن لائن فل کر دیجیے۔ انشاءاللہ 9 محرم کو جب قرآن نکلے گا، اللہ جانے آپ میں کون سا وہ خوش نصیب ہوگا کہ جو کربلا مولا کی زیارت ہو جائے گا۔ لیکن کربلا بھی تو تب جائیں گے جب فرش عزا پہ آئیں گے، جب مولا کو پہچانیں گے، جب پتہ ہوگا کہ حسین کو کس غربت میں مارا گیا، تبھی تو کربلا جا کے روئی گیا۔ ماتم انتہا کا نام ہے غم کی، جہاں جا کے غم ختم ہو جائے وہاں ماتم کرتا ہے، رو رہا ہے آہستہ آہستہ، چیخ مار کے رویا، چیخ مارتے مارتے سر و سینہ پیٹنے لگا۔ یہ ماتم ہے، یہ انتہا ہے۔ اس کے بعد بے ہوشی ہے، ہوش میں نہیں رہتا۔ کتنا یہ غم تازہ ہے کہ 1400 برس ہونے کو آئے، آج بھی بس 1 مرتبہ حسین کا نام لیجئے، مولا حسین، آقا حسین، غریب حسین، غریب زہرا حسین، دل رونے لگتا۔ اور یہاں آنے کا تو مولا کا ارمان تھا، چاہتے تھے مولا کہ میں اس سرزمین پہ چلا جاؤں کہ جہاں جانوروں تک کو امان ملتی، آ نہ سکے، لیکن محرم میں تو آ گئے مولا۔ شیخ کاظم رضوان اللہ علیہ، حرم مطہر کے خطیب، امام حسین کے ممبر رئیسی پہ پڑھنے والے، وہ کہتے میں نے اکثر دیکھا کہ پورے سال حسین کی زری پہ رونق رہتی ہے، لیکن محرم کے 10 دنوں میں ایسا لگتا ہے کہ مولا یہاں پہ نہیں۔ شاید نہ پڑھ سکوں جو حقیقت ہے۔ ایک دن خواب میں مولا کی زیارت ہوئی، کہتے مولا زری پہ الگ رونق ہوتی ہے پورے سال، لیکن ادھر چاند نکلتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے زری ویران ہو گئی، آپ یہاں پہ نہیں۔ حسین نے کہا ہاں شیخ ہم یہاں نہیں رہتے۔ کہا مولا بھی جاتے کہاں؟ کہا ہم ہند چلے جاتے، وہاں ہمارے عزادار اپنی پلکیں بچھا کے ہمارا استقبال کرتے ہیں۔ مسجد یہی ہے، محرم کے بعد دیکھیے گا الگ ہو جائے گا۔ چاند نکلا مسجد کی رونق بڑھ گئی، کیوں؟ حسین میں وہاں ہو گئے، زہرا فرش عزا پہ آ گئی۔ اور جس بیوی کا میں نے تذکرہ کیا ہے
ایک ایک قدم حسین کے ساتھ بڑھایا ہے، کربلا میں قدم رکھا۔ عجب روایت ہے، خیمے لگائے گئے، بیویاں خیموں میں گئیں، اچانک زینب کے خیمے کے پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ اس آواز کا سننا تھا، بیٹی کا دل بے چین ہوا، باہر نکل کے آئے تو دیکھا کہ کوئی نہیں ہے کہ جو رو رہا۔ دوسرا دن آیا، پھر رونے کی آواز، تیسرا دن آیا، پھر رونے کی آواز۔ بے چین ہوئی، آئی بھائی کے پاس، کہتی ہیں بھیا جب سے کربلا میں قدم رکھا ہے کوئی بیوی میرے خیمے کے پیچھے رو رہی ہے، میں دیکھنے جاتی ہوں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ حسین نے کہا زینب اب آواز آئے تو اپنے بھائی کو بلا لے گا۔ روایت کہتی ہے کہ جیسی بیوی کے رونے کی آواز آئی، جناب فضا کو بیٹا جا میرے ماں جائے کو بلا کے لا۔ فضا آئی، آ کے کہتی ہے مولا چلیے۔ اب جو حسین خیمے کے قریب آئے، سر سے امامہ اتارا، زمین پہ پٹکا، زینب نہیں پہچانا، ارے یہ کوئی اور نہیں میری ماں فاطمہ زہرا، میں نے جب سے مدینہ چھوڑا اماں میرے ساتھ ساتھ۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ بس عزیزو ختم ہو گئی مجلس، بہت زیادہ میں نے وقت آپ کا لے لیا۔ روایت کہتی ہے دھیرے دھیرے وقت آگے بڑھا۔ یہ جو کل کا دن آیا ہے نا، جس کی شب میں آپ بیٹھے ہیں، کربلا میں وہ قیامت گزری ہے کہ شاید اس سے پہلے کسی نے نہ دیکھی ہو۔ فوج یزید کا حکم آیا فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لیے جائے۔ ارباب مقاتل اور ارباب تاریخ و سیر کہتے ہیں عباس نے تلوار نکالی اور ایک خط شمشیر کھینچا اور کہا کہ جس میں دم ہو خط کو پار کر کے دکھائے۔ خط کھینچا مولا نے، ایک کونے میں کھڑے ہو گئے، اور یہ نہیں کہ مولا کی نظر فوج یزید پر گڑی ہو، خط کھینچا ہوا ہے، تلوار زمین میں گڑی ہے، اور عباس خط شمشیر کو دیکھ رہے۔ حسین قریب آئے، آگے بھائی کا چہرہ دیکھا، کچھ نہیں کہا، آئے بہن زینب کے خیمے میں، زینب کے خیمے میں قدم رکھا اور تڑپ کے کہتے زینب میرے شیر کو جلال آ گیا۔ عزیزوں بڑا حساس مرحلہ ہے، میں اپنے آپ کو ضبط کر کے مسائل پڑھ رہا ہوں، بہت طولانی نہیں، بس ایک روایت پڑھوں گا مجلس تمام ہو جائے گی۔ جتنا رونا ہو رو لیجیے گا، کیونکہ کل سے شہادتیں پڑھی جائیں گی تو مجھے مکمل شہادت پڑھنا ہوگی۔ آج آخری مرحلہ ہے، ذرا آہستہ آہستہ سنتے جائیے۔ آئے زینب میرے شیر کو جلال آ گیا، میرے لال کو جلال آ گیا، میرے بھائی کو جلال آ گیا، میرے عباس کو جلال آ گیا۔ زینب پلٹ کے کہتے ہیں بھیا میرا بھائی تو آپ کا مطیع و فرما بردار ہے، آپ کا وفادار ہے، اگر آپ کہو گے تو عباس بولیں گے نہیں، اپنے خط کو مٹا دیں گے، اپنی تلوار نکال دیں گے۔ حسین نے کہا صحیح ہے، میں جانتا ہوں زینب کہ عباس میری بات نہیں ٹالیں گے، مگر ایک بات انصاف سے بتا کہ مدینے میں ہمارے بھیا پہ ظلم ہوا، ہمارے بھائی کا جنازہ گھر سے نکلا، عباس نے تیروں کو جنازے سے نکالا، عباس کو جلال آیا، تلوار نکالی، میں نے پلٹ کے کہہ دیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی۔ عباس نے صبر کر لیا، میرے بابا کی شہادت واقع ہوئی، ننا منا تھا میرا عباس، غیظ و غضب میں تھا، میں نے کہا عباس صبر کر ابھی کربلا نہیں آئی۔ عباس نے صبر کر لیا، تلوار کو نیام میں رکھ دیا، دربار ولید میں پہنچا، عباس کو جلال آیا، میں نے کربلا کا نام لے کے عباس کو روک دیا، میرا شیر رک گیا، کچھ نہیں بولا۔ عام مسلم کی شہادت ہوئی، میں نے کہا کربلا قریب ہے، عباس رک گیا، بہن کا سہاگ اجڑ گیا، عباس چپ رہا، میں کربلا میں آ گیا، لجام فرس پہ حر نے ہاتھ ڈالا، عباس کو جلال آیا، میں نے اسے پانی پلانے پر لگا دیا، میرا شیر کچھ نہیں بولا۔ ہاں اب خیمے ہٹانے کی باری ہے، زینب انصاف سے بتا، اگر عباس نے نظریں اٹھا کے دیکھ لیا تو تیرا غریب بھائی کیا کرے گا؟
تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی نے کہا ٹھیک ہے بھیا عباس کو میرے خیمے میں بھیج دیا، بہت ضبط کر رہا ہوں میں تاکہ میں مسائل پڑھ سکوں، بس آخری جملے بمشکل تمام 1 سے 1.5 منٹ میں میری بات تمام ہو جائے گی، جتنا رونا ہو رو لیجیے گا تاکہ مجھے لگے کہ حق مجلس ادا ہو گیا۔ عزاداروں 4تھی رات آ چکی محرم کی، کل کا دن آ جائے گا، 4 دن 4 راتیں ایام عزا کی تمام ہو جائیں گی۔ اگر اب بھی آنسو نہ نکلے تو دامن پھیلا کے زہرا سے بھیک ضرور مانگنا، اے فاطمہ اللہ جانے کیا غلطی ہو گئی ہم غم حسین میں رو نہ پائے۔ ٹھیک ہے بھائی، بھیا حسین میرے بھائی کو میرے خیمے میں بھیجو۔ عباس خیمے سے، حسین خیمے سے نکلے، علی اکبر کو بلایا، اکبر اپنے چچا سے کہو کہ زینب نے بلایا ہے۔ بھتیجا قریب گیا، پیغام دیا، تلوار وہی لگی ہے، عباس شہزادی کے خیمے میں ہے۔ میری طرف دیکھیے گا تو آپ کو احساس ہو جائے گا، ماں کی تربیت یہ تھی کہ آل زہرا کے سامنے کبھی گردن اٹھا کے نہ کھڑے ہونا، ایسے گردن جھکا کے رہنا۔ اجازت لی، خیمے میں داخل ہوئے، اور ایسے میرا مولا گردن جھکا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں کیسے وہ جملے کہوں جو ارباب مخاطب نے لکھے، آپ نے دیکھا ہوگا، ہاتھ ایسے باندھ لینا، ایسے گردن کو جھکا لینا، کھڑے ہیں زینب کے سامنے۔ شہزادی کہتی ہے عباس مسند پکڑ کو، جیسے بدن میں کوئی لرزہ پیدا ہوا ہو، تڑپ کے کہتے ہیں شہزادی اماں نے منع کیا ہے آل زہرا کے برابر کبھی نہ بیٹھنا، تو کنیز کا بیٹا ہے، کبھی شہزادیوں کے برابر نہ بیٹھنا۔ مسند کو ہٹایا، ہم غریبوں کو فرش عزا کی دولت دینے والے، ریت پر میرا مولا عباس بیٹھے، ایسے 2 زانو بیٹھے ہیں، گردن ابھی بھی جھکی ہے، کندھے جھکے۔ شہزادی کی آواز آئی عباس گردن اٹھاؤ، حکم ہے شہزادی کا، آل زہرا کا، اٹھی تو ہے گردن مگر آنکھیں بند ہے۔ میں صرف درد کا لمحہ دکھا سکتا ہوں، کسی کے دل میں نہیں اتر سکتا، پڑھنا ذمہ داری میری ہے، احساس کر کے رونا آپ کا کام ہے۔ میں یہ سوچ کے رو لیجئے کہ آج آپ بھی کربلا کے میدان میں کھڑے ہو، عباس کی غربت کا اندازہ لگا رہے ہو۔ عباس نے آنکھیں تو نہیں کھولی، گردن اٹھائی، شہزادی نے کہا عباس آنکھیں کھولو، آنکھ کھلی مگر نظر جھکی ہے۔ فاطمہ کی بیٹی کہتی ہے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال، جیسے جوڑ کے مریض کا بدن کانپتا ہے ایسے مولا کا بدن کانپنے لگا۔ وہ تڑپ کے کہتے ہیں شہزادی اماں نے کہا تھا کبھی زہرا کی بیٹیوں کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالنا، مجھے معاف رکھیے میں آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا۔ بس زینب نے رو کے کہا عباس تجھے فاطمہ کے حق کا واسطہ، آنکھیں اٹھا، نظروں سے نظریں ملی، زینب نے کچھ نہ کہا، خیمے سے نکلے، نجف کا رخ کر کے کہا بابا کیا اسی دن کے لیے مانگا تھا، تناب خیمہ کھولی، اے میرے بابا معاف کرنا، میں حسین کے کام نہ سکتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، خدا واسطہ محمد وآل محمد کو ہماری عبادت کو قبول فرما، جو بھی آنسو ہماری آنکھوں سے نکلے بارگاہ سیدہ میں بہترین پرسے کے طور پر قبول فرما۔ تیری بارگاہ میں خصوصی دعا ہے میرے مالک، جہاں جہاں مولا کے عزادار جمع ہیں، مصروف عزا ہیں، نوحہ ماتم گریہ ماتم مجلس انجمن میں مصروف ہیں، پروردگار ان کی عزاداری کو قبول فرما۔ جن لوگوں نے جیسے بھی عزاداری میں حصہ لیا ان کی حصہ داری کو قبول فرما۔
ہمیں زیادہ سے زیادہ گریہ و ماتم کی توفیق عنایت فرما، معرفت حسین عطا فرما، زیارت کربلا نصیب فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت